بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہم دن کی تھکن کے بعد رات کو اپنے بستر پر لیٹتے ہیں تو یا تو فوراً نیند آ جاتی ہے یا پھر ہم بے مقصد طور پر موبائل فون میں سوشل میڈیا اور موسیقی میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ اگر ہم سونے سے پہلے اللہ کا نام لے کر اس کا ذکر کر کے سوئیں تو وہ نیند کتنی پرسکون ہو سکتی ہے۔ قرآن پاک کی سب سے طاقتور آیت یعنی آیت الکرسی جب ہم سونے سے پہلے پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو ساری رات ہماری حفاظت کرتا ہے۔ یہ فرشتہ ہمیں نہ صرف برے خوابوں سے محفوظ رکھتا ہے بلکہ ہر قسم کی شر اور برائی سے بھی بچاتا ہے۔ یوں ہم پوری رات اللہ کی حفاظت میں پرسکون نیند سوتے ہیں، ایسی نیند جو دل کو راحت دیتی ہے، جسم کو سکون بخشتی ہے اور روح کو تازگی عطا کرتی ہے۔ قرآن پاک کا ہر لفظ ایک معجزہ ہے اور پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا روشن چراغ۔ لیکن آیت الکرسی کو جو خاص مقام حاصل ہے وہ اس لیے ہے کیونکہ اس میں اللہ کی حاکمیت، قدرت، علم اور بے نیازی کا سب سے جامع بیان موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء اور مفسرین سے قرآن کی سب سے بڑی اور سب سے جامع آیت مانتے ہیں۔ جب ہم اس آیت کے مفہوم اور مقصد پر غور کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں جنہیں ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ایسے میں ہمارا دل خود بخود اللہ کے حضور سجدے میں جھکنے کو چاہتا ہے، لیکن افسوس ہم اکثر یہ سب کچھ جاننے کے باوجود غفلت میں پڑے رہتے ہیں۔ پھر بھی ہمارے دل کی گہرائیوں میں ایک احساس ضرور پیدا ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، ہماری کامیابیاں، ہماری آسانیاں، وہ سب اللہ کے حکم اور اس کے فضل کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ تو جب یہ سب کچھ ہمیں مل رہا ہے تو ہم اللہ کا شکر کیوں نہ ادا کریں؟ لیکن ذرا سوچئے، اگر اللہ تعالیٰ اپنی یہ تمام نعمتیں ہم سے واپس لے لے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ یہ سوال جب کسی انسان کے دل میں ابھرتا ہے تو وہ خود بخود اللہ کی دی ہوئی ہر چھوٹی بڑی نعمت پر شکر گزار بن جاتا ہے۔ جب ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بزرگی کو تسلیم کرتے ہیں، اور جب ہم اس آیت کے آخر میں پڑھتے ہیں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ یعنی وہی بلند و برتر ہے، وہی عظمت والا ہے، تو ہم اس کے بے پایا قدرت اور شان کا دل سے اقرار کرتے ہیں اور شکر بجا لاتے ہیں۔ جب ہم ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو اللہ ہمارے دل کو اپنی نعمتوں کی قدر اور شکر گزاری سے بھر دیتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں آیت الکرسی کو قرآن کی سب سے افضل آیت قرار دیا گیا ہے۔ ہم بچپن سے ہی کئی مواقع پر اسے پڑھتے آئے ہیں، گھر سے نکلتے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت، سفر میں یا کسی پریشانی، خوف یا مصیبت کے وقت۔ لیکن افسوس ہم سے اکثر اس کی معنی مفہوم پر غور ہی نہیں کرتے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی جنت میں اس کے داخلے کی ضمانت ہے۔ دوسری روایت میں ہے، جو شخص صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے وہ شام تک اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے، اور جو شام کو پڑھتا ہے وہ صبح تک محفوظ رہتا ہے۔ روایت کے مطابق جب یہ ایک عظیم آیت نازل ہوئی تو 3000 فرشتے زمین پر نازل ہوئے، جبکہ ایک اور روایت کے مطابق 70,000 فرشتے اس آیت کے نزول کے وقت زمین پر اترے۔ یہ اس آیت کی شان و عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات مجھے 3 نور دکھائے گئے۔ پوچھا گیا کہ یہ 3 نور کیا ہیں؟ تو بتایا گیا، 1 آیت الکرسی، 2 سورہ فاتحہ، 3 سورہ اخلاص۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے آیت الکرسی کی تلاوت کی وہ ضرور میری زیارت کرے گا، چاہے ایک ہی بار کیوں نہ پڑھی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے گھر میں آیت الکرسی کی تلاوت کی 40 دن تک اس پر کسی جادو کا اثر نہ ہوگا، اور 30 دن تک شیطان اس کے گھر میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اور یہ سب محض ایک آیت کی برکت سے، جو اللہ کی وحدانیت، علم، قدرت، عظمت اور حکمت کو مکمل طور پر بیان کرتی ہے۔ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کے 2 بے مثال اور خوبصورت ناموں کا ذکر آتا ہے، الحی اور القیوم۔
الحی یعنی ہمیشہ زندہ رہنے والا جو کبھی فنا نہیں ہوگا، اور القیوم یعنی خود بخود قائم رہنے والا اور ہر چیز کو قائم رکھنے والا۔ یہ دونوں نام اس حقیقت کو واضح کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہ کسی پر محتاج ہے اور نہ کسی کا محتاج، وہ اپنی ذات میں کامل اور ساری کائنات کو سنبھالنے والا ہے۔ اس آیت کے اگلے جملے میں اللہ فرماتا ہے نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند، یہ اس کی کامل بیداری، نگرانی اور حفاظت کا اعلان ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ نیند انسان کے لیے تھکن کا علاج ہے، لیکن دراصل نیند موت کی ایک ہلکی سی شکل ہے۔ لہٰذا جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہ اسے نیند آتی ہے اور نہ اونگ، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہر لمحے، ہر ذرے، ہر مخلوق اور ہر حرکت سے باخبر ہے۔ اب آئیے آیت کی 8ویں جملے کی طرف، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور زمین و آسمان کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی بڑی کائنات کی نگرانی کرتا ہے، لیکن اسے کبھی تھکن، بوجھ یا کمی محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ وہی ذات ہر شے کو پیدا کرنے والی، سنبھالنے والی اور حفاظت کرنے والی ہے۔ اسی آیت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ یہ جملہ اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اللہ ہی اس پوری کائنات کا مالک بھی ہے اور بادشاہ بھی۔ یہاں ہمیں دو اہم الفاظ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک، مالک یعنی کسی چیز کا ذاتی مالک ہونا۔ دو، ملک یعنی بادشاہ جو لوگوں پر حکومت کرتا ہے۔ ان دونوں میں بنیادی فرق ہے۔ مالک کسی چیز کا ذاتی اختیار رکھتا ہے، جیسے آپ کے گھر کی چابی آپ کے اختیار میں ہے، جبکہ بادشاہ لوگوں پر حکومت اور فیصلہ نافذ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں صفات میں کامل ہے۔ وہی ہر چیز کا خالق، مالک اور حاکم ہے، یعنی وہ مالک بھی ہے اور ملک بھی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی کرسی زمین و آسمان پر محیط ہے، یعنی اللہ کی بادشاہی، علم اور اختیار پوری کائنات پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ کرسی دراصل اس کی علم و قدرت کی علامت ہے۔ اسی تسلسل میں اللہ مزید فرماتا ہے اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کرنے والا بھی نہیں، یعنی نہ کوئی اس کے سامنے سفارش کر سکتا ہے، نہ کوئی کسی معاملے میں دخل دے سکتا ہے جب تک اللہ خود اجازت نہ دے۔ اس کے بعد فرمایا گیا وہ جانتا ہے کہ جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے، یعنی اللہ تعالیٰ کا علم ماضی، حال اور مستقبل ہر چیز کا احاطہ کرتا ہے۔ اور اگلی بات جو اس جملے سے جڑی ہوئی ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کچھ بھی نہیں پا سکتے سوائے جتنا وہ چاہے۔ یہ جملہ اور اس سے پہلے والا جملہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ اللہ کا علم اتنا بے حد و حساب ہے کہ بشر تو کیا فرشتے بھی اس کی اجازت کے بغیر اس کے علم سے ذرہ برابر بھی نہیں پا سکتے۔ اگر ہم غور کریں تو آیت الکرسی کے چند جملے آپس میں معنوی طور پر جڑے ہوئے ہیں۔ دوسرا اور 8واں جملہ آپس میں مربوط ہیں۔ تیسرا اور 7واں جملہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہیں، اور چوتھا اور آخری 10واں جملہ بھی ایک ہی موضوع پر روشنی ڈالتے ہیں۔ یہ سوال ہے کہ درمیان والا جملہ کون سا ہے؟ وہ ہے 5واں جملہ، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے۔ یہ جملہ آیت کے عین درمیان میں موجود ہے اور یہ اللہ کی علم کی جامعیت اور ہمہ گیری کو بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت کے شروع میں جو کچھ فرمایا اور آخر میں جو کچھ بیان کیا، سب کچھ اس 5ویں جملے میں شامل ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ماضی، حال اور مستقبل ہر شے سے مکمل طور پر باخبر ہے۔ وہی ذات ہے جس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، نہ کوئی پوشیدہ خیال، نہ کوئی عمل، نہ کوئی ارادہ۔ اب سوچیں اللہ کے سوا ایسا علم اور قدرت کس کے پاس ہو سکتا ہے؟ بے شک یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، جس کی ہر آیت ہمارے لیے ہدایت کا چراغ ہے اور ہر لفظ رب کائنات کی طرف سے ایک نعمت۔ آخر میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے والا بنائے اور اس پر عمل کرنے والا بھی بنائے، آمین۔ ویڈیو کے اختتام پر ایک بار درود شریف ضرور پڑھیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔